तालियां बजाकर यीशु को जलाल दें। जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाएं जो बादशाहों का बादशाह है। जोरदार तालियां बजाएं। किसी बंदे लिए नहीं ने, यीशु के लिए है। Praise Jesus, hallelujah. What an honor it is. कैसी उम्मीद की बात है कि हम सारे खुदावंद के लोग एक छत के नीचे जमा हैं और खुदावंद हमारे दरमियान तख्त नशीन है। कलाम में लिखा है कि वो रास्तबाजों की परस्तिश पर तख्त नशीन होता है, वो मौजूद होता है जब कभी हम उसके नाम को पुकारते हैं। आमीन। जब कभी हम उसे कहते हैं खुदावंद तू आ, वो हमारे दरमियान मौजूद होता है। आज शाम मेरा दिल खुदा के हजूर में अपने नहायत मोहतरम भाई और बुजुर्ग भाई पास्टर तनवीर अंजुम साहब के लिए शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। इन सारे सालों में इन्होंने तो मुझे बढ़ते फूलते देखा है, लेकिन उसके साथ मैंने देखा है कि खुदा ने किस तरह से अपने खादम की जिंदगी और खिदमत को रंगों से सरशाद किया है, खूबसूरती बख्शी है और ये चर्च, ये कलीसिया बढ़ती जा रही है। और खुदा के लोग, एक तो बात ये होती है कि कलीसिया बढ़ती जाए, लेकिन उसके साथ मैं देखता हूँ कि कलीसिया में नौजवान बहनें, भाई, बच्चे, बुजुर्ग खुदावंद की मोहब्बत में गहरे में जाते जा रहे हैं। आइए जोरदार तालियां खुदा के खादम के लिए बजाइएगा। पास्टर तनवीर साहब, वी ऑनर यू एंड वी ब्लेस यू। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप बड़ी जांफशानी से खुदा का काम कर रहे हैं। व्हाट एन ऑनर। और उसके साथ ही आज हमारे लिए ये बड़ी खुशबख्ती है कि खुदावंद के जबरदस्त खादम, जिन्हें खुदा सालों से पाकिस्तान के अंदर परस्तिश के हल्के में इस्तेमाल कर रहा है, पास्टर फ्रांसिस फेरोज साहब के लिए हम बेहद खुदा के शुक्रगुजार हैं that he is here with us। पास्टर सेबेस्टियन, पास्टर डैनियल, भाई वसीम के लिए, सारे बहन भाइयों के लिए, और एक और बड़ी मारूफ शख्सियत तबला नवाज, हमारे शहर के वन ऑफ द फाइनेस्ट तबला नवाज भाई हैरिसन यहाँ पर है। आइए भाई हैरी के लिए भी हम जोरदार तालियां बजाएंगे। ये सारे भाई बहुत जबरदस्त खुदावंद का काम कर रहे हैं। और आज शाम की महफिल परस्तारों के लिए सजाई गई है। किन के लिए सजाई गई है? परस्तारों के लिए, कि वो एक जगह जमा होकर अपने मुनज्जी की परस्तिश कर पाए, एक छत के नीचे आकर खुदावंद को कह पाए कि खुदावंद हमारी जिंदगी में सरबुलंद सिर्फ यीशु तेरा नाम ही है। हम मिलकर इस बात को कह पाए कि यीशु तेरे जैसा और कोई है ही नहीं। हम इस बात को कह पाए कि यीशु तू भला है, इसलिए हम तेरी परस्तिश कर रहे हैं। आमीन। कई दफा आपने सुना होगा लोग कहते हैं खुदावंद हमारे साथ भलाई कर, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि खुदावंद हमारे साथ भलाई कर, मैं तसव्वुर करता हूं कि कितने अंधेरे में हम रहते हैं कि अब भी खुदावंद के तरले डाल रहे हैं कि खुदावंद हमारे साथ कोई भलाई कर दे। हमारा कोई काम रुका हुआ है, खुदावंद तू वो काम बना दे। अरे खुदावंद यीशु मसीह ने 2022 साल पहले सलीब पर आपके लिए ऐसा भला काम कर दिया कि जब तक आप हैं, जब तक ये दुनिया है, उस भलाई का जायका हमसे अलग होने वाला नहीं है। आमीन। और वो भलाई का काम ये था कि हमारे गुनाहों से, हमारी कमजोर शख्सियत से उसने हमें आजाद कर दिया और हम तमाम को ये हक बख्श दिया कि हम खुले दिल से खुदा को बाप और अब्बा कह सकें। आमीन। और आज आप सारे यहाँ पर खुदा को बाप और अब्बा कहने वाले मौजूद हैं। आप सब यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आप जानते हैं कि खुदावंद भला है। कितने लोगों को पता है कि खुदावंद भला है? आमीन। हम सबको पता है कि वो भला खुदा है। लेकिन आज शाम मैं अगले 20 मिनट के लिए, सिर्फ 20 मिनट के लिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि खुदा के खादम बहुत दूर से परस्तिश का तोड़ा लेकर हमारे दरमियान आए हैं और आज हम परस्तिश के वसीले बरकत पाए। लेकिन मैं हम तमाम की बात करने लगा हूं कि परस्तार क्या करते हैं
بات پرستار کیا کرتے ہیں، اور دوسری بات کہ خداوند کے پرستاروں کے ساتھ ہوتا کیا کیا ہے۔ آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے گا، عیسائیاء کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے، عیسائیاء نبی کی کتاب عہد عتیق یا پرانے عہد نامہ میں سے، اور اس کا 25واں باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم تمام کی برکت کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ آئیے بڑے دھیان سے سنیے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے خداوند تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا، تیرے نام کی ستائش کروں گا، کیونکہ تو نے عجیب کام کیے ہیں، تیری مصلحتیں قدیم سے وفاداری اور سچائی ہیں۔ سب کہیں گے آمین، اور میرے پیچھے کہیے گا، تیری مصلحتیں قدیم سے وفاداری اور سچائی ہیں۔ سب کہیں آمین۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو خداوند کا پرستار ہے، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی شخص جو پرستار ہے، اس کا مطلب بھائی ڈینیل نہیں ہے، میں ان تمام کی بات کر رہا ہوں جو اپنے پورے دل، اپنی پوری عقل سے خداوند کو اپنا منجی اور بادشاہ مان چکے ہیں۔ اس میں یہاں پر بیٹھا ہوا رشید، رفیق اور بوٹا بھی شامل ہے، یہاں پر بیٹھی ہوئی رضیہ، صبا، صدف بھی شامل ہے، یہاں پر بیٹھا ہوا دانش، پاسٹر بی ایم بھی شامل ہے۔ ہر ایک وہ شخص جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آیا ہے اور اسے اپنا خداوند اور خدا مانتا ہے، یہ ان تمام پر انٹائٹلڈ ہے کہ ہم اس کے پرستار ہیں، اس کی پرستش کرنے والے ہیں۔ یہ پرستش خالی اچھے لفظوں کا نام نہیں ہے، خالی یہ کہہ دینا کہ خداوند ہم تجھے جلال دیتے ہیں، یہ کوئی پرستش نہیں ہے۔ پرستش کسی ایک خدا کے خادم نے کہا، اس نے کہا جس طرح کوئی جانور اپنے مالک کے پیروں کو چاٹتا ہے، اپنے مالک کے پیروں کا بھوسا لیتا ہے، یہ پرستش کرنا ہے، یہ مسیحی پرستش ہے کہ کسی ایماندار کا دل خدا کے حضور میں آ کر ٹوٹ جائے۔ کوئی یہاں پر بیٹھا ہوا کہے، او خداوند میں ناکافی تھا، لیکن میں تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو نے مجھے پورا کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے۔ کوئی ایسا ایماندار یہاں پر بیٹھا ہوا جڑا خالی پرستش وچ ڈانس ہی نہ کرتا ہوئے، بلکہ اس کا دل خدا کے حضور میں ٹوٹا ہوا ہو، اور وہ یہ کہے کہ خداوند تو میری ناکافی زندگی کو کافی کر دیتا ہے۔ کوئی ایماندار یہ کہے کہ خداوند میں کچھ بھی نہیں، میرا سب کچھ تو ہے، یہ اس کی پرستش کرنا ہے۔ لفظوں سے، اپنے دل سے، اپنی ساری طاقت سے یہ پرستار کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اٹھیل دیتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، ہماری پرستش کا طرز بدلا ہوا ہے، ہماری پرستش کا طرز بدل چکا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ماڈرن ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم نے خدا کے حضور میں ٹوٹنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے خدا کے حضور میں ٹوٹنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے خدا کے حضور میں اس کے پیروں کو چومنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ پرستش وہ عمل ہے جہاں پر میں اپنے مالک کے پیروں کو چومتا ہوں، اپنے مالک کے پیروں کا بوسا لیتا ہوں۔ اور کیوں لیتا ہوں؟ کیونکہ وہ بھلا ہے، اس لیے لیتا ہوں کیونکہ اس نے اس کمزور کو طاقت بخشی، اس لیے لیتا ہوں کیونکہ اس نے آپ کو نجات بخش دی ہے، اس لیے اسے چومتا ہوں کیونکہ اس نے صلیب پر میری خاطر لعنتی موت گوارا کی ہے، اس لیے چومتا ہوں کیونکہ اپنا خون اس نے میرے لیے بہا دیا، اس لیے چومتا ہوں کیونکہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اس نے مجھے ایک باپ بخش دیا ہے۔
हालेलुया। कलाम कहता है तुम जो यहाँ बैठे हो, आप, मैं, हम सब उसमें शामिल हैं। कहता है हम जिनका कोई निस्बनामा नहीं था, ना पता था कि वल्दियत क्या है, ना मालूम था कि कहां से आते हैं, यीशु ने अपना नाम हमें दे दिया है। इसलिए बाइबल कहती है कि वो भला है, उसे चूमो। कलाम कहता है खुदा को चख कर देखो कि वो कितना भला है। एक जगह लिखा है ना, खुदा को आजमा कर देखो, उसके हकीकी मतन में है खुदा को चख कर देखो कि वो कितना भला है। इसलिए हम उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप बैठे हुए हैं या मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो सुनिएगा, जब आप खुदा के हुजूर में यूं झुक जाते हैं तो फिर आपके लिए होता क्या है। कलाम में लिखा, अभी हमने पढ़ा है, वो कहता है कि उसकी मसलहतें, जिसका मतलब है उसके मंसूबे, उसके प्लान्स, उसके इरादे आपके लिए ये है कि आप उसकी भलाई को देखें, आप जिंदगी में आगे बढ़े, आप खुदा की कुदरत का ज़ाहिरी तजर्बा करें। यहां पर आज कई सारे ऐसे बहन भाई होंगे जो कहेंगे मैं तो बचपन से प्रशंसा करता आया हूं, लेकिन अब तक मेरा फलां काम रुका हुआ है, मेरा फलां काम अब तक पूरा नहीं हुआ। तो पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि क्या अब तक आपका दिल खुदा के हुजूर में टूटा है? क्या अब तक आप अपना आप उसके हुजूर में झुका चुके हैं? क्या अब तक आपने अपना आप उसके हुजूर में पेश कर दिया है? कहता है हां, तेरी मसलतें कदीम से, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, जब ये दुनिया बनी तब से क्या थी। कहता है कि तेरी मसलतें वफादारी और क्या है, दोनों पता है, वफादारी और सच्चाई है। वो हमारे साथ सच्चा है, वफादार है, ये उसका इरादा आपके लिए है। क्या आप नहीं चाहते कि आप खुदा की वफादारी का तजर्बा करें? क्या आप ये नहीं चाहते कि आप उसकी सच्चाई का तजर्बा करें? क्या आप ये नहीं चाहते कि जहां पर आपके लिए राहें बंद हो गई हों, वहां पर आपके लिए दरवाजे खुलना शुरू हो जाए? क्या आप ये नहीं चाहते जहां पर आप कहे ओ ये काम हो ही नहीं सकता, खुदावंद आपके लिए वो काम कर दे? क्या आप इस बात का तजर्बा नहीं करना चाहते कि खुदावंद आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता? कोई है थे बैठा होया जड़ा कहे खुदावंद मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहता? एक बंदा उठाओ जड़ा कहे खुदावंद मैं नहीं चाहता कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं। एक बंदा कोई ऐसा यहां पर बैठा हुआ जो ये कहे मैं खुदा की भलाई का तजर्बा नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं कि ये एक भी नहीं होगा, लेकिन क्या करें कि खुदा की भलाई का तजर्बा करें? बाइबल बता रही है उसकी प्रशंसा करो। परस्तारों के लिए खुदा भलाई को जारी कर देता है। एक बात बताने लगा हूं और उसके बाद हम दुआ करेंगे। कलाम हमारे सामने सदरक, मीसक और अब्दुल-नजू की दास्तान को बयान करता है। और जब मैं आज गली में घुसा था, यहाँ चर्च में गीत गाया जा रहा था, सदरक, मीसक, अब्दुल-नजू नू जल्दी अग विच पाया। और अगले गालों कहता है जल्दी अग विच आप खुदावंद उतर आया। सदरक, मीसक और अब्दुल-नजू ये तीनों प्रस्तार थे। क्या थे? यानी कि इन्होंने अपनी जिंदगी खुदावंद के पैरों में रखी हुई थी। इन्होंने अपना आप खुदा के पैरों में रख दिया था और इन्हें आग में डाला भी इसीलिए गया क्योंकि ये जिंदा खुदा की प्रस्तुश करते थे। किसकी प्रस्तुश? ओ, इसका मतलब ये है कि जब कभी आप जिंदा खुदा की प्रस्तुश करेंगे, आपका मुखालिफ अबलीस आपके सामने आ खड़ा होगा। जहन्नुम के अबलीस आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप हकीकी तौर पर मसीही प्रस्तार होंगे तो जहन्नुम के अबलीस आपके मुखालिफ आ खड़े होंगे। लेकिन कलाम क्या कहता है
کلام کہتا ہے کہ ان پرستاروں کو پکڑ کر جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں ڈالنے کا حکم جاری ہو گیا ہے. اور جب جاری ہو گیا تو انہیں کیا, چونکہ پرستار نے ایک کام ہے کرو, انہاں نو پھڑو, انہاں نو پٹی چ سٹو. اور کلام کہتا ہے کہ بادشاہ اس قدر غصے میں کہتا ہے کہ اس بھٹی کی آگ کو کتنے گنا بڑھا دو. ہلے بھی تھوڑے لوگوں کو پتا ہے کتنی بڑھا دو. او پرستاروں بولو کتنی بڑھا دو, 7 گنا بڑھا دو. یہ پرستار جو آج یہاں پر بیٹھے ہوئے تے پریشان نے بچارے, بجلی کا بل کی تو پورا کریے, ہے نا پریشانی. اے او پرستار نے جڑے پریشان نے بچیاں دی سکول دی فیس کی تو پوری کرنی ہے. اے انہاں لئی میں گل کرن لگا. سنیے گا, جب آپ ٹوٹ جائیں گے خدا کے حضور میں, جب آپ کا منہ اٹھے گا ہی نہیں, ارے آپ چومتے رہیں گے اس کے پیروں کو, جب آپ کی زندگی انٹھیلی جائے گی, پھر تواڈے اندر یہ خیال نہیں ہوئے گا کہ کوئی وکری سائنس لڑا لیے. پھر آپ یہ کہیں گے کہ میری زندگی کا خداوند صرف خدا ہی ہے. آمین. میری زندگی کا خدا صرف میرا خداوند یسوع ہے. آپ تب یہ کہیں گے, اور پھر ہوگا کیا, کہتا ہے 7 گنا بڑھا دو. جب بڑھا دی گئی, کلام میں لکھا ہے کہ 7 گنا آگ بڑھانے کے بعد یہ دور کھڑے ہوئے ہیں اور بھٹی کے اندر نگاہ کی ہے. آپ کے حالات کے اندر آپ کا دشمن نگاہ کرتا ہے. ابلیس شیطان لوکی سمجھ دے لے ساڈا دشمن ساڈی پپھے دی کڑی ہے. سمجھ دے نا بھائی جان, اے بھی سمجھ دے لے ساڈا دشمن ساڈا پڑوسی ہے. پادری صاحب میرے دشمن نے کلام میرے تے سنایا سی سنڈے میں, فلانا میرا وہ دشمن ایک ہی ہے اور اس کا نام شیطان ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے. اور پھر کیا کہتا ہے کلام, کہتا ہے انہوں نے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں اپنی بننگی آنکھوں سے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایسا منظر جو آج سے پہلے نہ نبوکت نظر نے, نہ اس کے وزیروں نے, نہ مشیروں نے, نہ وہاں کے رہائشیوں نے دیکھا. ایک ایسا منظر ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں, حیران کن تعجب میں ڈال دینے والا منظر. کلام کہتا ہے کہ صدرک, میشک, عبدالنجو 3 لوگوں کو جلتی ہوئی بھٹی میں ڈالا گیا. اے اندر بھی پرستش کر رہے ہیں. ہاللویا. اندر بھی انہاں دے دل چ ایک بار پٹھی دی آگے اور ایک اندر اگ لگی پئی ہے. ایک بار اگ لگی پئی ہے تے دوجی پرستار دے دل چ اگ لگی پئی ہے. کلام کہتا ہے کہ بٹی کے اندر بادشاہ کہنے لگا انہوں نے پٹی چ سٹو. اگو آپشن بھی دیتا ہے انہیں. یہ بٹی سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو اپنی جان بچانا تو ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے. خداوند کو چھوڑ دو, یسوع کو چھوڑ دو, خدا یا ہوا کی پرستش کرنا چھوڑ دو. ادو تے یسوع دا تصور ہونا کو نہیں سی آیا. کہتا ہے اپنے خدا کی پرستش چھوڑ دو, تمہاری زندگی بچ جائے گی. لیکن کلام کی کہتا ہے انہوں نے موت گوارا کی تھی کیونکہ پرستار سے. موت گوارا کی تھی کیونکہ کی سن. سب بولیں گے بھائی, جو تک سب نہیں بولیں گے مزہ نہیں آنا. کون تھے؟ پرستار تھے. موت گوارا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اس کی پرستش کرنا تو نہیں چھوڑیں گے چاہے موت کیوں نہ آ جائے. ایتھے نکی جی گالتے پرستار, وہ میں مینو پتا نہیں ہوں ٹینڈ تو ریڑ ہے یا نک تو ریڑ ہے, لیکن ریڑ جاندہ ہے اج کل دا پرستار. نکی جی گل تو, لیکن انہوں نے کی کیا, اسی ریڑن والے کوئی نہیں. کہتا ہے موت گوارا ہے لیکن پرستش زندہ خدا کی نہیں چھوڑیں گے. اور 7 گنا آگ بڑھ گئی ہے. اب منظر کیا ہے؟ پھینکے اندر 3 گئے ہیں. کلام کہتا ہے دیکھنے والوں کو اندر 4 دکھائی دیتے ہیں. لوگ کہنے لگے جو چوتھا ہے اس کی شکل الہ زادے کی مانند لگتی ہے.
یہ پرستاروں کے حالات کتنے برے. ارے موت سے بدتر کوئی حالات ہوتے ہیں؟ موت سے بدتر کوئی حالات ہوں گے؟ موت کے حالات کے اندر الہ زادے کی شکل کی مانند ذات کریمہ، ذات مبارک، ذات اقدس ان کے ساتھ موجود ہے. ہاللویا. یہ پرستار جب کرتے ہیں، اپنا آپ انڈھیلتے ہیں، اپنا آپ پیش کر دیتے ہیں، دل ٹوٹے ہوتے ہیں، اپنی طاقت پر انحصار نہیں ہوتا، کہتے ہیں یسوع صرف تو ہی کرنے والا ہے، تو ان کے لیے موت کے اندر بھی خدا مدد کو فراہم کر دیتا ہے. ہاللویا. یہ پرستاروں کے لیے ہے. آج میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں. یہ دعوت ہے باہر سے لے کر اندر پلپٹ پر بیٹھے ہوئے مجھ جیسے ادنا اور حکیم شخص تک کے لیے، کہ اگر اب تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی خدا کے زاویے کے موافق خدا کے سامنے نہیں جھکی، تو آج آپ کے لیے موقع ہے. اس کلام کو سن کر اپنا دل سخت مت رکھیے گا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے اور میرے لیے وہ دن بہت قریب ہے جب من و من مٹی آپ کے اوپر لدی ہوگی. اور کلام کہتا ہے کہ کون ہے جو قبر میں تیری پرستش کرے؟ کوئی بھی قبر میں جا کر خداوند کی تمجید اور پرستش نہیں کر سکتا. آج آپ کے لیے موقع ہے، میرے لیے موقع ہے کہ اس زندگی، اس حیات میں اپنے لیے ایک اچھا فیصلہ کر لیں کہ خداوند ہم معبودوں کو چھوڑ تیری پرستش کریں. اگر اب تک میں ٹھیک طور سے تیرے سامنے نہیں جھکا تو آج میرا دل ٹوٹا ہوا ہے. میں تیار ہوں اس بات کا اقرار کرنے کے لیے، اور میں ناکافی ہوں، مجھے تیری مدد کی ضرورت. اور جب آپ ایسا کہیں گے، آج عالم بالا کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے. آمین. آئیے پرستاروں اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور اگلے 5 منٹ کے لیے میرے ساتھ مل کر خداوند کو سر بلند کریے گا، خداوند کی تمجید کیجیے گا. خدا آنر کرتا ہے انہیں جو اس کی پرستش کرتے ہیں. کلام میں لکھا ہے باپ ان کی عزت کرتا ہے جو یسوع کی خدمت کرتے ہیں، یسوع کو سجدہ کرتے ہیں. اب آپ قدموں پہ جوں کھڑے ہو رہے ہیں تو میری طرف دیکھیے گا دھیان سے اور اس بات کو سنیے گا. مریم اور مارتھا یہاں پر کئی ساری بیٹھی ہوئی ہیں، اور کلام کہتا ہے کہ ایک دن خداوند مریم اور مارتھا کے گھر آئے ہیں. کس کے گھر آئے ہیں؟ میرے بل دیکھنا ہے. کس کے گھر آئے ہیں؟ کس کے گھر آئے؟ اور ایک بہن جڑی ہے جناب اونوں چاہ چڑھ گئے نے. کی چڑھے نے؟ کی چڑھے نے؟ اور چاہ کی چڑھے نے بچی یہ تیاری کرن لئی، روٹی پکان لئی جناب پتہ نہیں کی کچھ کر لیا. اور دوسری بہن انہیں کی کیتا، کوئی پانڈا نہیں دھوتا، کوئی روٹی نہیں پکائی، کوئی جھاڑو نہیں ماریا. انہیں سیدھی گئی ہے مسیح نو صوفے تے بٹھایا اور وہ دے پیراں چ جا کے بیٹھ گئی. جدو جناب گل آئی تے یسوع کی کہن لگے نے، کہہ رہے ہیں اس نے جو میرے پیروں میں بیٹھی تھی، اس نے اپنے لیے کون سا خزانہ چن لیا ہے؟ جو اچھا خزانہ ہے. یعنی کہ روٹی پکان تو سادہ، وہ دے پیراں چ بہنا ضروری. اسی خداوند نے بہت کچھ کر لئیے لیکن وہ دے پیراں چ نہ بئیے تے کچھ نہیں کیتا. اسی خداوند تیرے لئے کلام سنانے ہاں، اسی خداوند تیرے لئے فلانا کام کر لیا، اور خداوند کہندا ہے انہاں سارے کاماں نالوں زیادہ ویلیویبل ہے میرے پیراں چ آ کے بیٹھو. آمین. خداوند کی خدمت اس کے پیروں سے شروع ہوتی ہے. کس سے شروع ہوتی ہے؟ آج آپ اور میں اس کے پیروں کو چومیں گے. آمین. اپنے بادشاہ کے پیروں کو چومیں گے، اپنے منجی کے پیروں کو ہم چومیں گے.
کیونکہ اس کے لائق صرف وہی ہے. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یسوع کی پرستش کے لیے، صرف بادشاہوں کے بادشاہ کی پرستش کے لیے، اسے آنر کرنے کے لیے، اس کی حمد گانے کے لیے اپنا آپ پیش کر دیں. کہے خداوند آج شام میں ٹوٹا دل تیرے پاس آیا اور میں تیری تمجید، مجھے اپنی شادمانی سے بھر دے، مجھے اپنی قدرت سے لیس کر دے. آج شام میں تیری حمد گاتا ہوں. زمین و آسمان کو بنانے والا خدا تو میرا خدا ہے. ہیلیلویا. ریب روکو سے برندے ریب راما ماملا راما سوکرو بولو ریڈے ریڈے کے ریڈے میں شاپرے کالا. کوئی تشنا یہاں سے نہ لوٹے. کہیے گا کوئی تشنا یہاں سے نہ لوٹے. جھولیاں خوب بھرنا چاہتے ہیں، پاک روح ہم یسوع کے پیاسے ہیں. خالی دامن ہے خالی آسے، کوئی تشنا یہاں سے نہ لوٹے. کہیے گا اپنے لیے کوئی تشنا سے نہ لوٹے. جھولیاں خوب بھرنا چاہتے ہیں، پاک روح ہم یسوع کے پیاسے ہیں. تیرے چھونے کی کیا بات ہے، تیرے چھونے کی کیا بات. بیگانہ زبانیں بولنا شروع کریں. جس طرح خدا کا پاک روح آپ کو تحریک دیتا ہے، آؤ اس کی حمد کرو، ٹوٹ جاؤ اس کے سامنے، جھک جاؤ اس کے سامنے. یسوع کو اپنا بادشاہ کرو. مبارک ہے وہ جس کی تو ساتھ ہے، پاک روح تیرے چھونے کی کیا بات ہے. قوت سے بھرے، تیرا چھونا مجھے قوت سے بھرے. دکھ کی گھڑی میں، دکھ کی گھڑی میں جمعہ جس کے تو ساتھ ہے،
جو کھائے وہ کیسے جس کے تو ذات ہے مبارک ہے وہ جس کے تو ساتھ ہے مبارک ہے وہ جس کے تو ساتھ ہے پاک روح تیرے چھونے کی کیا بات ہے آئیے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں میری بہنوں اور بھائیوں تعریف کریں بیگانہ زبانیں بولیں however you want it آئیے گہرے میں چلیں خداوند کے گہرے میں چلیں بولو ایمانداروں آج شام خدا سے برکت کو لیں کہے خداوند تو کتنا عظیم ہے تو کتنا اقوت ہے تو کتنا مہان ہے ہم تیری بزرگی کے گیت گاتے ہیں باپ ہم یسوع مسیح کے نام میں یہاں پر موجود ہر ایک زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں آج شام جب تیرے لوگ تیری پرستش کرتے ہیں زندگیوں کے بندھن ٹوٹنا شروع ہو بیداری آئے تیری قدرت بہے اے خداوند تیرے پرستاروں کے لیے تو ازل سے عجیب و غریب کام کرتا آیا ہے آج شام سے تیرے لوگوں کی زندگی میں عجیب کام ہونا شروع ہو عجیب کاموں کا کلام میں یسوع کے نام میں جاری کرتا ہوں قدروا کے بندھن ٹوٹے یسوع مسیح کے نام سے بیماریوں کا زور ٹوٹے یسوع کے نام سے we break it in the name of the Lord آئیے صرف ایک منٹ کے لیے اور بیگانہ زبانیں بولیں ارے باپ سے بلند بولیں آپ اپنے باپ کے گھر میں موجود ہیں یسوع نام 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 بنا کسی بھی میوزک کی آواز میں اس کمرے میں صرف آپ کی آوازیں ہوں بولنا شروع کریں اس کمرے کو اپنی دعاؤں سے بھرنا شروع کریں fill this room with your prayers بولے 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 بیدارو بولو ایماندارو تمجید سے بن جاؤ آپ کے اندر سے زندگی کے جھرنے بہ رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ زندگی کے جھرنے آپ میں سے بہنا شروع کر دیتے ہیں اور میں مندروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں بیڑیوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں آج شام خدا کا پاک روح کئیوں کو آج بڑے گہرے طور پر یہاں چھو رہا ہے کئیوں کو آنسو دے رہا ہے کئیوں کی زندگی کو توڑ رہا ہے